الرحمن الرحیم هو الذی یرسل الرياح هو الذی دلیل توحید ہے وہ اللہ ہی ہے، حسر والا معنی هو الذی یرسل الرياح وہ اللہ ہی ہے، چلاتا ہے، بھیجتا ہے، چلاتا ہے ریاح ہوائیں، بشرم بین یدے رحمتی ہی خوشخبری دینے والی اس کی رحمت سے پہلے۔ یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ بارش۔ یہاں رحمت سے مراد بارش، بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری سنانے والی ہیں۔ حتی اذا اقلت صحابہ، آج لوگ کہتے ہیں آلات سے بارشوں کا علم ہو جاتا ہے، تو آپ جو کہتے ہیں ينزل الغیث، یہ علوم خمسہ میں سے ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو ہمیں ریڈیو والے بتا رہے ہیں، فیس بک والے بتا رہے ہیں بارش کب آئے گی، تو یہ علم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جواب ہیں دو۔ پہلی بات، اللہ کا علم ما فوق الاسباب ہے، اور جو تحت الاسباب معلومات ہیں ان کا نام نہ غیب ہے اور نہ یہ صفت اللہ ہے، نہ یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ نمبر دو، یہ جو آلات کے ذریعے بتایا جاتا ہے اس کا نام علم نہیں، اس کا نام ظن، تخمین اور خرص ہے۔ یہ اندازہ ہوتا ہے، کئی دفعہ اسلام آباد میں موسلا دھار بارش ہوگی اور بادلوں کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا، موسلا دھار بارش۔ اور اس کی جو اصل بنیادی چیز ہے، اب ایک بات اور سمجھیں بڑی اہم ہے، کہ ایک ہے یونانی فلسفہ جو آپ حضرات پڑھتے ہیں فلاسفہ کی کتب میں، ابو علی سینا ہیں، ملا صدرہ شریف، کوئی نہیں سنا ہوگا، صدوری، یونانی فلسفہ، اور ایک ہے موجودہ سائنس۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ یونانی فلسفہ مبنی بر وہم، بکواس بازی ہے، ایسے تکے اور شٹل لی جاتے۔ یہ نیچے بیٹھا ہے، اے آسمان نو ہے، ستارے کرسی میں لگے، ایک فلک الافلاک ہے، ایک فلاح ہے، ایسے جیسے بلی بیٹھی ہوتی ہے خواب چیچڑوں کے دیکھ کر مراقبہ کر رہی ہے، یہ سب اوہام پرستی ہے۔ ایک ہے موجودہ سائنس۔ سائنس کا ضابطہ ہے کہ سائنس دریافت کا نام ہے، ایجاد کا نام نہیں۔ سارے سائنسدان متفق ہیں کہ سائنس کس چیز کا نام ہے؟ دریافت، نہ کہ ایجاد۔ آپ میں کوئی سائنسدان بیٹھا ہے تو بولے سائنس کس کا نام ہے؟ دریافت کا نام ہے۔ ہم نے بھی کچھ سائنس پڑھا ہے، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ دریافت کا نام ہے۔ ایجاد کا نام نہیں۔
اور دریافت کا تعلق ہے مشاہدہ کے ساتھ. دریافت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مشاہدہ کے ساتھ. تجربہ جس کو اردو میں تجربہ بولتی ہیں، تجربہ اور مشاہدہ. اب اگر یہ تجربہ اور مشاہدہ واقعتاً ہو صحیح معنوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں. کتاب و سنت کی ایک نص بھی صحیح مشاہدہ کے خلاف نہیں. یہ بات سمجھ لو، قرآن و سنت کی ایک نص بھی مشاہدہ کے خلاف، بولو، مشاہدہ کے خلاف نہیں ہے. ہو مشاہدہ ایک بھی نہیں، بلکہ ہمارے علماء نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، انہوں نے اس موضوع پہ بہت زبردست لکھا. تقریر دل پذیر ان کی کتاب ہے، قبلہ نبات تقریر دل پذیر، بہت اچھی کتابیں ہیں. اس میں انہوں نے جہاں تک لکھا کہ مشاہدہ یہ وہ اٹل دلیل ہے کہ اگر نقلی دلیل اس کے مد مقابل آئی تو نقل میں تعویل ہوگی لیکن مشاہدہ میں تعویل نہیں ہوگی. لیکن یہ سب ہے کہ وہ مشاہدہ ہو، صرف تجربیات کے وام نہ ہو، دریافت کے وام نہ ہو. تو اس لحاظ سے کتاب و سنت کی ایک نص بھی مشاہدہ کے خلاف نہیں، لیکن شرط ہے کہ وہ حتمی مشاہدہ ہو، صرف لیبارٹری کے تجربیات کی حد تک نہ ہو، دریافت ہو چکی ہو. پوری دنیا کے سائنسدان ان کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، اگرچہ کتاب و سنت کا موضوع سائنس نہیں، کتاب و سنت کا موضوع معرفت الہی ہے، سائنسی پہلو موضوع ہی نہیں، لیکن پھر بھی کلام اللہ میں اور مشاہدہ میں کبھی تعارض نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. خیر بہرحال آگے چلو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو سیاسی دریافتیں انہوں نے کس سے بارشوں کا علم یا بارشوں کا اندازہ کس سے لگاتے ہیں؟ اسی ہوا کی نمی سے، ہواؤں کا رخ، ہواؤں کی نمی. اور یہ تو آج اس صدی میں کر رہے ہیں، اور قرآن 1500 سال پہلے اتر چکے ہیں، 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور قرآن نے اس وقت اعلان کیا کہ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں یہ بارش کی خبر دینے والی ہوتی ہے. بشرم بین یدی رحمتہ، لہذا آپ جتنے آلات سے نمی، ہواؤں کا رخ، جو کچھ تم کرتے رہو وہ تمہاری آج کی معلومات ہیں، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہاں قرآن بیان کر رہا ہے بشرم بین یدی رحمتہ، خوشخبری سنانے والی اس کی رحمت سے پہلے، حتی اذا اقلت صحابہ، حتیٰ کہ جب اٹھاتی ہیں صحابن بادل کو. میں نے کہا بارش کی نسبت جو آسمان کی طرف ہے، ملحدین کی بکواس کا جواب میں نے دیا تھا.
کہ بارش آسمان کیا ہے؟ ما فوق الراس، ورنہ قرآن خود کیا کہہ رہا ہے؟ اقلت صحابن، کہ بارش کس سے آتی ہے؟ بادلوں سے آتی ہے۔ اقلت صحابہ، اٹھاتی ہیں صحابن بادل، ثقالن لدے ہوئے، وزنی، اس میں وزنی کیا چیز ہوتی ہے؟ بارش، لاکھوں ٹن بارش ہوا کی پیٹھ پر سوار ہے، ثقالن، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ لاکھوں ٹن پانی اس بادل پہ سوار ہے، اور بادل کیا ہے؟ دھواں ہے۔ بادل کیا ہے؟ دھواں، بخارات ہے، اور اس میں کوئی نہر بھی جاری نہیں، دریا بھی جاری نہیں، سمندر جاری نہیں، ان کو ہوائی جہاز چیر کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور پھر بھی وہ دریا کٹھا نیچے نہیں آتا۔ یہ اللہ کی وہ شان ہے، دنیا آج تک حیران ہے کہ اتنا پانی، اگر تھوڑی سی زمین کو آپ نے گیلا کرنا ہو، کئی ٹینکیاں لگ جائیں گی، اور جب آسمان سے بارشیں آتی ہیں تو سینکڑوں کلومیٹر کے ایریے پانی ہی پانی، اور یہ پانی ہے کہاں؟ اس دھوئیں بھی، اور دھواں اس میں لاکھوں ٹن پانی ہے، اس دھوئیں سے گزر جاؤ تب بھی تمہیں محسوس نہیں ہوگا۔ صحابن ثقالا، یہاں سارے سیاستدان بھی حیران ہیں، ساری دنیا حیران ہے کہ وہ پانی ہوتا کہاں ہے بھائی؟ یہ مری کے پہاڑوں کے قریب جاؤ تو بادل جناب پہاڑ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، سارے اوپر بادل، آپ اس کے اندر چکر لگاتے ہیں، گیلے نہیں ہوتے؟ نہیں تو ایسی بڑی نہر اور دریا اوپر بہنا چاہیے تھا، وہ کچھ بھی نہیں، اور جب بارش آتی ہے تو دریاؤں کو بھی بھر دیتی ہے۔ یہ پانی ان بادلوں پر اٹھانا، فرمایا یہ کس کی شان؟ سینس نہیں، یہ کس کی شان؟ یہ اللہ کی ہے۔ اقلت صحابن ثقالا، سکھ نہ ہو، ہم چلاتے ہیں اس کو، وہ بھاری بادل، لبلد میت، واسطے زمین میت کے، خشک زمین کی طرف وہ بادل جا رہا ہے، اتنے ٹن پانی لے کر۔ آپ تو ایک ڈرم نہیں اٹھا سکیں گے، ایک ڈرم میں پانی بھریں اور پھر اس کو ذرا ہٹائیں، اور یہ لاکھوں ڈرم پانی کے یہ اوپر آپ کے سر کے جا رہے ہیں، اور ان کو چلانے والی کیا ہے؟ ہوا۔ ہوا کتنی طاقتور ہے بھی، ہوا اس کو چلا رہی ہے، ہاتھ کے لے جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ لبلد میت، واسطے الی بلد میت، مردہ شہر کی طرف، بیابان خشک شہر کی طرف، فانزلنا بہ الماء، پس اتارتے ہیں ہم ساتھ اس کے پانی کو۔ کبھی یہ ہوتا ہے کالی گھٹائیں چھا کے چلی جاتی ہیں اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آتا، اور کبھی ہوتا ہے چھوٹی سی بادلی ہوتی ہے اور پورے کھیت پانی سے بھر جاتی ہیں۔ یہ بادلوں میں پانی کو جمع کرنے والا بھی اللہ، بادلوں کو چلانے والا بھی اللہ، اور بادلوں کو برسانے والا بھی اللہ۔ انزلنا بہ الماء فاخرجنا بہ، پس ہم نکالتے ہیں بہ، اس پانی کے ساتھ، من کل الثمرات، ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے پھل۔ کذالک، یہ جملہ معترضہ آ گیا، کذالک، اسی طرح، نخرج الموتى، نکالیں گے ہم مردوں کو۔
جس طرح بارش برسا کر مردہ شہر کو آباد کیا، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر کے نکالیں گے۔ تو قیامت تک مردے پڑے ہوں گے یا زندے؟ نخرج الموتا، نیچے لکھا ہے نخرجو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ٹھیک ٹھاک پڑے ہیں، نخرج الموتا، ہم مردوں کو زندہ کر کے نکالیں گے۔ اور یہ مردے زندہ کب ہوں گے؟ بولو بولو شاباش، کب ہوں گے؟ کذالک نخرج الموتا، اوپر عبارت ہے بڑی کام کی، کذالک، جو صوفی بیٹھے ہو صحیح کر کے اس کو پڑھو، جو صوفی بیٹھے ہو، جو بعد میں جا کے کہے گا فروعی مسئلہ ہے، وہ ذرا پڑھیں، کذالک نخرج الاجساد، اسی طرح ہم زندہ کریں گے کس کو بھائی؟ الاجساد، زندوں کو، جسموں کو، بعد سیرورتہا، رمیمن، بعد ہونا ان کے کھوکھلی ہڈیاں، رمیمن، یہ کب زندہ کریں گے جسموں کو؟ یوم القیامہ، قیامت والے دن، قیامت والے دن یا بھی ہو چکے ہیں۔ یہ ہے کذالک نخرج الموتا کا معنی کرنے والا حافظ ابن کثیر، اور فرماتے ہیں کذالک نخرج الاجساد بعد سیرورتہا رمیمن یوم القیامہ، جسم کب زندہ ہوں گے؟ قیامت کے دن۔ آج کل اہل بدعت نے ایک نیا پروگرام بنایا، وہ کہتے ہیں دیکھو تم موت والی ایتیں پڑھتی ہو، اور موت ہم مانتی ہیں، تم کون سی ایتیں پڑھتے ہو؟ موت والی ایتیں پڑھتی ہو، اور موت ہم، لہذا یہ ایتیں نہ پڑھو۔ پہلی بات تم موت نہیں مانتے، بکواس کرتے ہو۔ جو موت 14 صدیوں میں امت نے مانی ہے، اور کتاب و سنت نے جس موت کی نشاندہی کی ہے، اس موت کو تم نہیں مانتے۔ یہ کہنا کہ ہم موت مانتے ہو، سری بک بک کرتے ہو، کوئی بھی نہیں مانتے۔ تم موت کیا مانتے ہو؟ اوپر موت آ گئی، اندر حیات باقی ہے۔ واہ واہ، ایسی موت امت میں متعارف ہی نہیں ہے۔ 14 صدیوں میں نے ایک جلسے میں کہا، مولوی بعد میں پہلے تو حیران ہوئے، بعد میں پہلے پریشان ہوئے، بعد میں حیران ہوئے۔ میں نے کہا 14 صدیوں میں کوئی محدث، فقیہ، امام کو چھوڑو، یار کوئی بکریوں کا چرواہا پیش کر دو جس کی نسبت اہل سنت کی طرف ہو، اور موت کا معنی کرتا ہو ساتر حیات، آب حیات سے پہلے 14 صدیوں میں کسی چرواہے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے الٹا کیا کیا؟ 1957 سے پہلے کسی اور ممات النبی کا قائل ہی نہیں، گدھے کا بچہ، الٹا کام کر لیا۔ قرآن 1957 کے بعد آئے ہیں، ساری بخاری مسلم کی حدیثیں 1957 کے بعد آئی ہیں، صحابہ یہ 1957 کے بعد آئی، حیثیت جبل۔ اب دیکھو
پہلی بات کہ موت کو مانتے نہیں 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 نہیں. دوسری بات، اگر موت کو مانتے ہو تو قرآن نے جس موت کی نشاندہی کی ہے وہ ماننی ہے. قرآن نے موت کی نشاندہی کی ہے قیامت تک. انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اور تم کتنی موت مانتے ہو؟ دفن تک. دفن کے بعد پھر روح آ گئی تو آدر اور یہاں پر ایک چبل آیا آپ کے خیبر پختونخوا کا. مجھے تو بعد میں پتہ چلا وہ 2 گھنٹے لگا رہا. جی موت تو آتی ہے 1 سیکنڈ کے لیے، ذائقۃ الموت. وہی اکاڑوی والی شیطنت پرانی. حالانکہ ان بے ایمانوں کو ہر چیز کا جواب مل چکا ہے لیکن بے حیائی پر مجبور ہے. پھر بھی اسی طرح پھر کہتے ہیں تم باس والی ایسے پڑھتے ہو. ہم کہتے ہیں بالکل پڑھتے ہیں. ہم ادھر موت والی پڑھتے ہیں، ادھر باس والی. موت والی پڑھتے ہیں کہ موت مان لو، اور موت کا معنی کیا ہے؟ روح کی بدن سے بالکلیہ جدائی. اور باس والی پڑھتے ہیں تاکہ باس مان لو کہ باس کا معنی ہوتا ہے کہ اعادت الارواح الی ہذہ الاجساد، انہی جسموں کی طرف روحوں کا واپس آنا. تم بے ایمان نہ موت مانتے ہو اور نہ باس مانتے ہو. بل باس و حق. شرح قائدی دیکھ لو کہ باس کا کیا معنی ہے. بل باس و حق کہ اسی جسم میں روح کا اعادہ ہوگا اور یہ جسم زندہ ہوگا. اور یہ کب ہوگا قائم؟ اس کا بل باس قیامت نفخ ثانیہ. تم تو ابھی سارا کچھ کر کے بیٹھے ہو. روح بھی آ گئی، چڑی چڑا بھی دیکھتا ہے، مراقبے بھی ہوتے ہیں، سندیں بھی تقسیم ہوتی ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ ترنول والا خنزیر آیا ہے، یہ فلانے والا آیا ہے، سب کچھ پتہ چلتا ہے. یہ نہیں. اب دیکھو کذالک نخرج الموتى. یہ تفسیر ابن کثیر میں نے تو نہیں لکھی. ابن کثیر کو کون سمجھا گیا؟ آپ کے بھی کئی بے حیا مولوی کہتے ہیں نعمانی صاحب اور مولوی خضر کا مسئلہ ہے. یہ نعمانی صاحب مولوی خضر کا مسئلہ نہیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے. ہاں اگر تم بھی نہیں مانو گے تو قطعی کافر بنو گے. ذالک نخرج الموتى. اسی طرح ہم زندہ کر کے نکالیں گے الموتى مردوں کو لعلکم تذکرون. اور یہ بھی سمجھ لو یہ انداز قرآن کا 20 مقامات پہ ہے. قیامت کے احیاء پر نظیر پیش کی ہے زمین کا احیاء. زمین مردہ کو ہم زندہ کرتے ہیں. اسی طرح کذالک الخروج، کذالک نخرج. اسی طرح یہ 20 مقامات ہیں. اگر للڑوں والا عقیدہ ہوتا بھئی مردے زندہ ہو کر نیچے پڑے ہیں تو یہ مثالیں دینے کی کوئی ضرورت تھی؟ پھر تو صاحب بات ہے بھئی روح آ گئی ہے بس قبر سے باہر آنا ہے. باقی تو سارا کام سپیشلسٹ تیار ہے. قبریں کھلیں گی آج. یہ مثالیں دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جتنی مشرکین مکہ کے سر پہ ضرب کاری ہے وہی ضرب کاری للڑ برادری کے سر پہ بھی ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو.
یہ سب اس لیے سنایا تاکہ تم دھیان کرو